بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں میں آپ کو نظر اتارنے کا، اسی طریقے سے نظر لگی ہے یا نہیں لگی، کہ کوئی تکلیف ہوئی ہے تو یہ تکلیف آیا نظر کی وجہ سے ہے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے، تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا اور آسان طریقہ بتلاؤں گا۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ نظر لگنا یہ حق ہے، نظر لگتی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ دوسری بات یہ کہ نظر یہ بوڑھوں کو بھی لگتی ہے، جوانوں کو بھی لگتی ہے، بچوں کو بھی لگتی ہے۔ عام طور پر بچوں کو نظر لگتی ہے، تو نظر نہ لگے اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں کہ ہم نے جیسے گھر میں بچے کو دیکھا تو بچے کی کوئی حرکت ہمیں اچھی لگی یا بچے پر پیار آ گیا، تو اس وقت ہم ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دیں۔ اگر ہم نے یہ جملہ کہہ دیا تو انشاءاللہ اس جملے کی برکت سے بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ اب اگر نظر لگ گئی ہے تو نظر کو کیسے اتارے یا کیسے معلوم کرے کہ نظر لگی ہے یا یہ تکلیف کسی اور بیماری کی وجہ سے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ 7 مرچ لے لے، لال سوکھی مرچ لال لے لے، ٹوٹی ہوئی نہ ہو اور ڈنڈی کے ساتھ ہو، یہ لے لیں۔ اور پھر اس کے بعد پہلے تو 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 1 مرچ لیں اور سورہ قلم، یہ سورت جو قرآن میں 29ویں پارے میں جو سورہ تبارک ہے اس کے بعد کی سورت ہے، تو اس کی جو آخری آیت ہے اس کو پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور اسکرین پر بھی لگاتا ہوں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت پڑھ لینی ہے، 2 آیتیں ہیں، اس کو پڑھنا ہے اور پھر قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھنا ہے اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر 1 مرچی پر دم کر دینا ہے، اس کو رکھ دینا ہے۔ پھر دوسری لینی ہے، دوسری پر بھی وہی جو 2 آیتیں ہیں، وہی يَكَادُ الَّذِينَ والی آیت اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح 7 مرچیوں پر پڑھ کر دم کرنا ہے اور پھر اخیر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر سب مرچیوں پر دم کر دینا ہے۔ اور اس کو پھر جس کو نظر لگی ہے، بچہ یا جو بھی جس کو بھی نظر لگی ہے، تو اس کو اس کے سر سے لے کر پیر تک اتار دینا ہے، مطلب یوں سر جو شروع ہوتا ہے وہاں سے یوں 7 مرچی ہاتھ میں لے اور یوں کر کے جاوے آگے اس کے اور نیچے پیر تک لے جا، تو اس طرح اتارنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مرچی کو جلا دینا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مرچی سوکھی ہوتی ہے تو جب اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ اڑتی ہے، اس کی وجہ سے چھینکیں آتی ہے، گلے میں جلن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے مرچی کو جلانے سے۔ تو اگر جلانے کے بعد مرچی اڑتی نہیں ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ نظر ہے، اور اگر اڑتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ نظر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اگر مرچی نہیں اڑی اس کے بعد بھی تکلیف باقی ہے تو دوسری مرتبہ یہ عمل کر لے، تیسری مرتبہ عمل کر لے۔ بعض مرتبہ نظر تھوڑی سخت ہوتی ہے تو پھر 2-3 مرتبہ یہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک عمل بتایا، اس کے علاوہ اور بھی لوگ کئی طرح سے عمل کرتے ہیں، جیسا کہ 7 مرچی پر ایک عمل اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پہلے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 7 مرچی پر دم کر لے، پھر 1 مرچی لے اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھے، الحمد شریف پڑھے اور پڑھ کے دم کرے اور سر پر یہ گھما دے، ایک دوسری لے الحمد پڑھ کے گھما دے، تیسری لے، پھر اس طرح 7 گھما دے اور پھر اخیر میں 7 پر درود شریف پڑھ کے 7 ایک ساتھ گھما دے، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اور پھر اس کو جلا دے۔ پھر وہی اگر مرچی اڑتی ہے تو سمجھو نظر نہیں ہے، اگر نہیں اڑتی ہے تو نظر ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور بھی کوئی لیمو پڑتا ہے، کوئی انڈا پڑتا ہے، الگ الگ پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتلایا، بہت آسان طریقہ ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔